اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ اب ہمارے بہت سارے جرنلسٹ جان بچا کے پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں. آپ کے پاس محیط پیر زادہ کا نام ہے، صابر شاکر کا نام ہے. ہر بندہ جو ہے اس خطرے میں ہے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے. ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، غلط کسی اور کے لیے نہ ہو. تو وہ اس کا منہ کس طرح بند کریں گے؟ کیا قتل کریں گے؟ پکڑ کے لے جائیں گے؟ اٹھا کے لے جائیں گے؟ اور یہ کون کرے گا؟ یہ سہولت کار جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اس کا انٹرنیشنلی اس وقت ہمارا امیج جو ہے وہ لو سٹیپ پہ. اور شرم آتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنا روبسٹ اور ہمارا میڈیا ہے، اس کے باوجود یہ ظلم مسلسل ہو رہا ہے. تو میں آج صحافی برادری کے لیے اپنے دل سے ہم سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہم مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ آپ صحافت کو آزادی دیں. ہمارے خلاف بولیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر ہمارے میں اتنا جگرا بھی ہونا چاہیے کہ ہم سنیں. وجہ یہ ہے کہ جو صحافی بولتا ہے اور جو صحیح رپورٹنگ کرتا ہے اسی کے مطابق لوگ جو ہیں وہ اوپینین بناتے ہیں، اور وہ اوپینین پھر آئندہ ملک کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اجتماعی سوچ جو ہے وہ ہمیشہ ایک سوچ سے بہتر ہوتی ہے. اور یہ جب اس طرح کی کوریج ہوتی ہے تو تبھی پاکستان آزاد ہوگا نا. اگر صحافت ہی نہیں آزاد ہوگی تو کیا خاک مٹی ہم نے آزادی مانگنی ہے؟ دوسری بات یہ ہے، پیمبرا میں کبھی پہلے سنا تھا کہ عمران خان جیسا اتنا پاپولر لیڈر آپ کا پرائم منسٹر رہ چکا، پیمبرا نے پابندی لگا دی کہ اس کی سپیچ نہیں سننی، بند کر دو. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، جو دنیا کی چھٹی بڑی جماعت کا ہیڈ ہے، چیئرمین، اس کی آواز بند کر دی گئی. اس سے زیادہ اور کیا ظلم کیا جا سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے آج آزادی صحافت کے دن پہ یہ باتیں کہنی تو بہت ضروری تھی، کیونکہ آپ صحافی برادری جو ہے نا، آپ اس ملک کی وہ ستون ہے جس کا جتنا روبسٹ ہوگا اتنا بہتر ہوگا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ہمارے خلاف بات کریں، لیکن لوگوں کو زبان مت بند کریے، لوگوں کو بولنے دیجیے، لوگوں کو بتانا دیجیے تاکہ لوگ بات کر سکیں. آڈیو لیکس، شرم نہیں آتی ان کو؟ گھر گھر گھس کے ان لوگوں نے چادر اور چار دیواری جو ہے اس کا حشر نشر کر کے آڈیو لیکس کی. آپ کو پتا دو بڑے امپورٹنٹ ایکٹس ہیں. ایک ہے آپ کا ایکٹ جو ہے نا وہ ہے فیئر ٹرائل 2013 ایکٹ، اور ایک ہے دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016. یہ دو اہم ایکٹ ہیں. آپ نے میری ویڈیو ٹیپ کرنی ہے تو آپ کو انٹیریئر کے منسٹر کو باقاعدہ کورٹ میں جانا پڑے گا اور جج صاحب کو بتانا پڑے گا کہ میں دہشت گردی کر رہی ہوں، میں نے ان کی ریکارڈنگ کرنی ہے. جب آپ ریکارڈنگ مکمل کریں گے آپ نے وہ ریکارڈنگ واپس کورٹ میں لے کے جانی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کسی طریقے سے بھی پبلک ہو. یو آر ناٹ پرمیٹڈ ٹو ڈو اٹ. آپ کا جو الیکٹرانک کا یہ ہے، اٹ از اے کرائم. یہ کرائم ہے کہ آپ آڈیو ویڈیو جو ہے یہ ٹیپس جو ہیں آپ ان کو ایکسپوز. کون کرنے والے؟ کون ریکارڈ کرتا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں ریکارڈ؟ میں کر سکتی ہوں ریکارڈ؟ نہیں. آئی ایس آئی، آئی بی، پولیس، یہ سارے سرکار کے ادارے ہیں، اور یہ سرکار کے ادارے قانون کے خلاف جا رہے ہیں، قانون کی شکنی کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہمارے کورٹ میں کیسز ہیں اور ابھی تک ہماری شنید نہیں ہوئی. آڈیو لیکس کے اوپر ہماری ابھی تک شنید نہیں ہوئی. یہ دکھ بھری داستان ہے اس پاکستان کی کہ وہی ادارے جنہوں نے ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنی تھی، وہی ادارے جو ہیں سارے قانون توڑ رہے ہیں، اور ان کو کہنے والا اور پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. جب خان صاحب کہتے ہیں بنانا ریپبلک ہے تو ہم کس چیز پہ ایگری کریں؟ بنانا ریپبلک تو ہے نا. جب آپ کا قانون ہی نہ رہے ملک کے اندر تو پھر یہی حالات ہوئیں گے کہ آپ کی انہوں نے کہا جی کہ وہ دو گھریلو عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں، بڑا خطرہ ہو گیا پاکستان کو. پوری
टेररिज्म इस वक्त आपको पता हालात पाकिस्तान के अंदर दोबारा ख़राब हो रहे हैं. रोज़ाना आप सुनते हैं टेररिज्म के एक्ट्स के बारे में. आज फलां जगह बम चल गया, आज फलां जगह ये कुछ हुआ. और टेररिस्ट कौन है? पहले तो मैं हूं. यानी टेररिस्ट एक्ट के तहत मैं रोज़ाना पेशियां भुगत रही होती हूं. यानी बजाय जिनको पकड़ना चाहिए, जो एक्चुअली टेररिस्ट हैं पाकिस्तान को, उनको तो ना पकड़े आप. इमरान खान से लेके इमरान खान के साथ जितने साथी हैं, हम सारे टेररिस्ट हैं. हमें तो अफसोस होता है कि ये कहते हैं ना इंपोर्टेड हुकूमत है, इसने जो आके बेड़ा गर्क इस पाकिस्तान का किया है इस एक साल के अंदर, शायद इससे रिकवर करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होगा. लेकिन अल्लाह ताला खैर रखे. ये वाली बात है, ये कब तक रौला डाले रखेंगे? मुराद सईद की आपने स्टेटमेंट पढ़ी, वो कहता है जी मुझे आ गई है धमकी कत्ल की. वो खुलेआम कह रहे हैं ना मुझे कत्ल की धमकी आ गई. आपने देखा ना उस दिन पुलिस मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मेरे पास बेल थी, उसके बावजूद मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. बच्चे मेरे घर के पूछ रहे थे कि दादी ने क्या काम ऐसा किया जिसकी वजह से पुलिस पकड़ रही है. अब बड़ा मुश्किल ना समझाने का 8 साल के बच्चे को कि दादी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया. आवाज उठाई है, हक की बात की है. आज हक की बात करने के लिए हम सारे जो हैं वो जेलों में जाएंगे. और कौन है इसके पीछे? आप और मुझसे छुपा हुआ तो नहीं है. आज जिक्र कर दो डर्टी हैरी का, नाराज सारे हो जाते हैं. पहले तो मैंने नहीं पता चलता कि डर्टी हैरी, पता हो डर्टी हैरी है? कमाल है. डर्टी हैरी तो एक फिल्म थी, आपने डर्टी हैरी का नाम लिया तो आपने हमें डर्टी हैरी क्यों कहा? आपको पता आप डर्टी हैरी हैं? दूसरी बात यह है, एक मजाक इन्होंने बनाया. कल आपको पता मजाक रात थी, एक मजाक बनाया कल हमारा. हम एक जेन्युइन सिंसेरिटी के साथ सारे कमेटी ने बैठ के डिसाइड किया. आपकी कोर कमेटी ने कहा कि हमें जरूर नेगोशिएशन करना चाहिए इस मुल्क की खातिर के अंदर, मुल्क के अंदर मजीद कोई तबाही नहीं होनी चाहिए. हम मजाकरात करने को तैयार थे. उन्होंने हमारा तमाशा बनाया हुआ. उन्होंने ये कहा कि नहीं, यानी आप मजाकरात कर रहे हैं तो चौधरी परवेज इलाही के घर के ऊपर हमला कर दिया. आप मजाकरात कर रहे हैं तो ख्वाजा आसिफ साहब अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम तो इन टेररिस्ट से बात करने को तैयार नहीं है. जावेद लतीफ़ साहब एक अलहदा स्टेटमेंट दे रहे हैं. और वो जो भागे हुए, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, जिनका नाम नवाज शरीफ साहब है, हज के लिए और उसके लिए तो आ जाते हैं. यानी इंग्लैंड से निकल के सऊदी अरेबिया तो पहुंच गए, घर नहीं आए, घर नहीं पहुंचे वो, क्योंकि पता है वो एक मफरूर है और मफरूर आएगा वापस तो पकड़ा जाएगा. हाँ, अगर कोई कानून रहा, अगर यही जंगल का कानून रहा तो फिर हम जैसे अंदर होंगे और इन जैसे मफरूर बाहर होंगे. आखिर में मैं आपको ये बताना चाह रही हूं, इलेक्शन कमीशन ने एक रिव्यू पिटिशन दी है आज सुप्रीम कोर्ट को कि हम 14 को इलेक्शन नहीं करा सकते. क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि हमें 21 अरब रुपए नहीं मिले, हम कैसे कराएं? तो वो जो आटे के अंदर 20 अरब रुपए जो आपके हाकान अब्बासी साहब ने कहा आप खा गए हैं, वो अगर 20 अरब रुपए आप इधर दे देते तो इलेक्शन हो जाती. लेकिन आप इसलिए थोड़ी आए, आप तो खाने पीने के लिए आए हुए हैं. और ये तो हमने तो कहा ही नहीं, हाकान अब्बासी ने कहा है, आपका साथी है, आपका पुराना प्राइम मिनिस्टर है, उसने कहा 20 अरब रुपए आप खा गए. तो कितने अफसोस से कहना पड़ता है कि आप खाने पीने से तो बाज नहीं आ रहे. मुल्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है. गरीब आदमी गरीब से गरीबतर हो गया. जो अच्छे काम इमरान खान ने शुरू किए उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं. कभी सेहत कार्ड पे हमला करते हैं, कभी वो एहसास कार्ड पे हमला करते हैं, कभी वो कहते हैं ये लंगर खाने बंद कर दो, कभी जहां बेचारे रात मजदूर रह सके वो भी बंद कर दो. वजह यह है कि उनको पाकिस्तान के लोगों के साथ कोई हमदर्दी तो नहीं है, बिल्कुल कतई हमदर्दी नहीं है. तो मैं आज आपकी वसादत से ये बता दूं, जो कुछ हालात हो मर्जी, सहूलतकार हमें जितना मर्जी तंग और परेशान कर दे, हमें पकड़ें दकड़ें जो भी करें, ये बात आपको मैं बता रही हूं, इलेक्शन हम लड़ रहे हैं. आज आपके सामने मैं अपने लाहौर के हमारे जितने टिकट होल्डर्स हैं यहां बैठे हुए,
ایک باقاعدہ روبسٹ کیمپین ہم نے شروع کر دی ہے. ہم الیکشن 14 تاریخ کو لڑیں گے. ہمیں تو ہمارا وہ بھی مل گیا, سمبل بھی مل گیا ہے. وہ علیحدہ گل ہے, انہوں نے کوئی کسی نے تندور مل رہا ہے تو کسی نے کچھ اور مل رہا ہے, سانتے نہیں پتا بھائی تسی آپ نے ٹکٹ جمع کرا دینا. سانتے نہیں, باسی تو نہیں منع کیتا سی, کیوں نہیں ٹکٹ جمع کرائے؟ ٹائم تھا. ایک الیکشن کمیشن نے ایک باقاعدہ وقت دیا, شیڈیول دیا, ہم نے شیڈیول کے مطابق اپنے ٹکٹ جمع کروا دیے. ہمیں بلے کا نشان مل گیا. تو کسی نو تندور مل رہا ہے, کسی نو پکھا مل رہا ہے, کسی کچھ اور مل رہا ہے. ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تسی لڑو ضرور, تندور تے بھی لڑو, پکھے تے بھی لڑو, سانو کوئی اعتراض نہیں. ہم الیکشن لڑیں. اور یہ میں بتا دوں, پاکستان کی ساری عوام چاہتی ہے کہ الیکشن ہو, اور اس لیے ہم عوام کی آواز کے اوپر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو میں اپنی طرف سے فریاد ہی کر سکتی ہوں. وجہ یہ کہ ویسے تو وہ ماشاءاللہ نون کے گھر کی باندھی بنی بیٹھی ہوئی ہے کہ مہربانی کر کے جڑا کام تانوں دیتا ہے وہی کام کر لو, تہاڈی مہربانی. آپ الیکشن کروائیں. آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے سارے سال میں؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کوئی اور کام کروانا تو کوئی الیکشن کا کبھی ان کو کہا ہے کہ جائیں اسپتالوں میں سیزیرین وغیرہ کر کے آئیں, یا جائیں جا کے اسپتالوں کا خیال کریں؟ وہ کہتے ہیں بھائی الیکشن کرانا ہے, ایک الیکشن کرانا ہے, ضمنی الیکشن کرانا ہے, بائی الیکشن کرانا ہے. الیکشن کرائیں. تو آپ کیا سارے سال آپ کے پاس تیاری نہیں ہوتی؟ جب آئی باری الیکشن کی تو آپ شور بچا دیتے ہو, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم بڑے بیچارے اس وقت مظلوم ہیں, مجبور ہیں. کبھی جس ملک کی الیکشن کمیشن اتنی مجبور اور اتنی مظلوم ہو, اس نے کیا خاک مٹی آگے کرنا ہے؟ تو میرا خیال ہے وہ ہمارے جو الیکشن کمیشن کے ہیڈ ہیں وہ تو گھر چلے جائیں, کسی اور کو آنے دیں جو کوئی ہمت والا ہو. اس ملک کی بقا اسی میں ہے کہ الیکشن ہو جلدی, اور ہم انشاءاللہ اپنی الیکشن کیمپین مکمل طور پہ, ویسے تو ہماری پہلے ہی شروع ہوئی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں نا کون ریلیاں نکالتا ہے, کون جلسے جلوس کرتا ہے. وہ دوسری پارٹی نے اسے منع تو نہیں کیتا ہے, وہ تہاڈی حکومت ہے, تسی تو نکل آیا کرو باہر. پر آپ کیسے نکلیں؟ کس منہ سے آپ لوگوں کے پاس جائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ آپ نے ملک لوٹ کے کھا لیا اور اب ہمیں ووٹ دے دو؟ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے. اور خاص طور پہ میں اپوزیشن کو کہوں گی, وہ ہماری مریم بی بی جو ہیں, میں تو ان کو کہوں گی کہ بیٹا آؤ الیکشن اکٹھے لڑتے ہیں, میں اور آپ ایک ہی جگہ ہیں. آپ کو پتہ ہے 173 کا ٹکٹ میرے پاس بھی ہے, اور تندور اس کو ملا ہے نشان, تو تندور کے نشان پہ لڑے. لوگوں کو پتہ ہے مریم نواز ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, آ کے الیکشن لڑے. گھبرانے کی کون سی بات ہے, ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ الیکشن لڑیے اور پھر دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. آخر میں یہ بات بتاتی چلی جاؤں کہ سہولت کاروں کو, اور خاص طور پہ میں ساری یہ جو ادارے ہیں ان کے سامنے التماس کر رہی ہوں, مؤدبانہ التماس کر رہی ہوں. اس پاکستان کو ہم نے سب نے بچانا ہے. یہی ایک پاکستان ہے ہمارے پاس, اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر آپ مہربانی کر کے خدا را آئین کی پاسداری کر لیجیے, صرف اور صرف آئین کی پاسداری کر لیں, تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب کو گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو عوامی تحریک, عوامی اس کے ذریعے لیڈر بنے ہیں اور عوام کے ذریعے قیادت کرتے ہوئے آگے آئے ہیں. جبکہ دوسروں کا یہ الزام ہے وہ آرمی کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں. جب یہ عوامی لیڈر ہے تو یہ باجوہ صاحب نے ٹرک کے پیچھے لگا دیا, تو پھر آگے کیا امید ہے ہمیں کسی اور عوامی لیڈر سے کہ انہیں آرمی اپنے ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگائے گی؟ میرا خیال ہے, دیکھیں میرا خیال ہے ہم پہلی دفعہ گورننس میں آئے, اور عمران خان اور ان کی ساری پارٹی نے جو ان کے آگے ہم منسٹرز وغیرہ تھے, ہم نے اپنا پرفارمنس دیا. اس کے لیے تو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے. پرفارمنس پہ آپ کیسے انکار کریں گے؟ کووڈ کس نے سنبھالا؟ پاکستان میں کووڈ آیا, ساری دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے, پاکستان میں کووڈ کنٹرول ہوا. 85% سے 87% لوگ ویکسینیٹڈ ہیں. اس کمرے میں جتنے بندے بیٹھے, کوئی مائیکل لال کہہ دے میں ویکسینیٹڈ نہیں ہوں, میں مان لوں گی. نمبر 2, کارڈ, غریب آدمی کو صحت کارڈ, جائیں پوچھے لوگوں سے, 40 لاکھ خاندانوں نے سہولت لی ہے. جائیں پوچھیں, ایسے اٹھا کے دامن دعائیں دیتے ہیں کہ میں غریب آدمی, میرے گھر روٹی کھانے کو نہیں تھا, دل کا آپریشن کروا لیا میں نے, مفت, پیسے نہیں لگے.
جس کے گھر میں ڈائلسس ہو رہی ہے اس سے پوچھیں سال کا بجٹ اس کا کتنا بنتا تھا، وہ کہتے جی کارڈ میں سے سارا مفت ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف نے کیا کام اچھا نہیں کیا؟ سب کام اچھے کیا۔ آپ کی انڈسٹری کہاں سے کہاں چلی گئی، آپ کی ٹیکسٹائل کھل گئی۔ عمران خان انشاءاللہ واپس آئیں گے بہتر گورننس کے ساتھ آئیں گے تو سارے نو پتہ چل گیا نا، جو کہتے ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا نا، سب کا سمجھ آ گئی ہے جی۔ الیکشن مہم کے حوالے سے ہے کہ کچھ دن رہ گئے ہیں، لیکن دوسری باتیں تو لاڑی کی نہ رہی جماعت کے طور پہ PTI تو لڑ رہی ہے، لیکن کئی بڑی الیکشن مہم نظر نہیں آتی۔ آپ بھی اپنے حلقے میں جو ہے ایک دن آپ گئی تھی لیکن آپ واپس آ گئی تھی، اس کے بعد مہم پراپر چلتی ہوئی PTI کی نہیں بیٹا، میں تو اپنے حلقے میں جتنا جاتی ہوں، اور میرا خیال ہے آپ سے ملاقات وہاں نہیں ہوتی، ورنہ میرے ملاقات مسلسل ہوتی ہے۔ اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے، حلقہ آپ ایک دن میں تو نہیں کرتے نا کور، میرے 3.5 لاکھ وہاں ووٹ ہے، ہم سب سے ملاقات کرتے ہیں، ہمارے پاس سب کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں، اور ایک وقت کا کانٹیکٹ نہیں ہے۔ جب ویکسینیشن ہوئی گھر گھر جا کے ہم نے انشور کیا، خاص طور پہ ہر بندے نے اپنے حلقے میں کہ ہر بندے کو ویکسینیشن ملی۔ جب ہم نے صحت کارڈ دیے تو گھر گھر جا کے لوگوں کو صحت کارڈ دیے۔ تو یہ کہنا کہ ہمارا رابطہ نہیں ہے، ہمارا بہت اچھا رابطہ ہے، اور ہم نے اپنی الیکشن کیمپین شروع کر دی ہے۔ آپ نے ہماری ریلی دیکھی تھی، ریلی تھی نا، خان صاحب نے کہا تھا یہ الیکشن کی ریلی ہے، تو وہ بھی کٹن سانوں سے تو نہیں منع کر رہے انہوں کو بندے جی اور خود بھی سگنل دیے دی ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے جی اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پاکستان میں سب سے بڑی ایجوکیشن کی تحریک چلے گی۔ یہ عمران خان نے تھرو فواد چودھری اور عمران خان نے خود بھی کئی انٹرویو میں اشارہ کیا۔ دیکھیے میرا اگر تحریک چلانے کی نوبت آ گئی ہاں جی تو آپ سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں، ساتھ آپ کے ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، اسی الیکشن کمپین کو ایجوکیشن کمپین میں بدلنے کا کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے آپ نے؟ جی بیٹا، گاڑی میں نے اپنی ٹھیک کرا لی ہے، وہ گاڑی ٹھیک کروا لی ہے، اس کا یہ مطلب اگر شیشے ویشے لگوا لیے ہیں تو اس کا مطلب تیاری پوری ہے، جب ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ایجوٹیشن میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ تبدیل کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ آپ بتائیے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کیا کہ آئین کی شکنی ہو رہی ہے، آئین بنایا بھی پارلیمنٹ میں ہے، تو آئین کی شکنی بھی پارلیمنٹ کر رہی ہے، اس میں عوام کا تو کوئی رد عمل نہیں ہے یا انٹرفیئر نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے کیا بنائیں گے اگر آپ کی حکومت آتی ہے؟ آپ سمیت آپ پارلیمنٹیرین کے لیے کون سا آئین لے کے آئیں گے کہ آئندہ اس طرح کی آئین شکنی نہ ہو؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے تو یہ ٹکٹیں آپ دوبارہ جاری کریں گے کہ اچھا، سب سے بڑی یہ بات ہے، دیکھیں جہاں تک آئین کا تعلق ہے، آئین کی تشریح کورٹ کرتی ہے۔ آپ اگر کسی پوائنٹ پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ آئین فالو نہیں ہو رہا، آپ کورٹ کے پاس جا کے وہ آپ کو تشریح کرتا ہے، انہوں نے بتایا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جتنی بینچ تھی 13 جج ہوں، 14 جج ہوں، ہر جج نے کہا جی 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے آئین کے مطابق، یہ کہا نا انہوں نے۔ انسان سیکھتا ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے آئین ایک ڈائنامک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر انسان اپنی غلطیاں سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، ایڈ کرتا ہے۔ وہ بھی تو وقت تھا جب کہ پریزیڈنٹ جو تھا وہ ڈیزالو کر دیتا تھا پوری اسمبلی، اب وہ پریزیڈنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر ترمیم آئی ہے۔ تو انشاءاللہ جن چیزوں سے کسی طریقے سے بھی جمہوریت کے اندر رکاوٹ آئے گی، ہم انشاءاللہ اس کی ساری ترمیم کریں گے۔ جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملی، جن کے دل ٹوٹے ہیں، اب وہ پارٹی کے خلاف بھی اور کچھ پارٹی کے لوگوں کے خلاف بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی آپ کی اسٹریٹجی ہوگی یا ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا یا پھر کوئی دوبارہ ریویو کیا جائے گا؟ ان کے خلاف کیا کارروائی؟ میرا خیال ہے ہماری ریکنسلیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، ہم کبھی بھی اپنے کسی میں تو ساروں کو مجاہد کہتی ہوں، ہمارے پارٹی کے جتنے کارکن ہیں، جتنی انہوں نے محنت کی ہے، ہم کسی کو کیوں روٹنے دیں گے، گھر جا کے راضی کر کے آئیں گے۔ جی جی جس طرح پاپولیرٹی گراف ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور الیکشن کے لیے آپ لوگ توجہ کریں، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت الیکشن کی کوشش ہے کہ نہ ہی ہو پائے۔ عمران خان صاحب اعتراف کر چکے ہیں کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو کس طرح کوئی اور معاملات کو دیکھتا تھا، اختیارات کسی اور کے پاس تھے، تو کیا اب کی جو گورنمنٹ بنے گی آپ کی، جب آپ اقتدار میں آئیں گے، انہیں لوگوں کو اختیارات دوبارہ استعمال کرنے دیں گے؟ میرا خیال ہے انسان ایک مسلسل سیکھنے کے کرو پہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یور ایکسپیرئنس از یور بیسٹ ماسٹر، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا۔ خان صاحب آپ کو پتہ ہے ایک واحد ایسے لیڈر ہیں جو پاکستان کی عوام سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی حد کی محبت کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، کہ وہ لوگ جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں وہ اوپر آئیں۔
आइंदा वो कोई फैक्टर जो इंटरफेयर करे खान साहब की इस विजन के अंदर ही इट विल बी कंट्रोल्ड इंशाल्लाह। आप फिक्र ना करें। कुछ पीडीएम का कहना है कि ये जो इलेक्शन है ये भूमि इलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन की तरफ तो वो पहले जाना ही नहीं चाहते। तो क्या ਤੇ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਐਡਾ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ नहीं है। कि इस इलेक्शन से बहुत माहौल खराब हो जाएगा। आपका मतलब है कि हम हालात खराब करेंगे? हम तो माहौल इसलिए नहीं खराब करेंगे, असली तो इलेक्शन जितनी है, हमने तो जीतनी है इलेक्शन, हमें क्या जरूरत है माहौल खराब करना? माहौल तो वो खराब करता है जिसको पता होता है मैं हार रहा हूं। आपने गुल्ली डंडे में देखा, उन्होंने कहा कोई नहीं है मेरी गुल्ली है कि मैं जा रहा है कहाँ, हाल किया है इन्होंने। आप कभी सोच सकते हैं जो बंदा जीत रहा हो, हम पागल है लड़ाई करेंगे किसी के साथ? हमारा दिमाग खराब है, हम जीतने वाले लोग हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि लड़ाई ना हो, हमारी पूरी कोशिश होगी हंगामा ना हो, हमारी पूरी कोशिश होगी कि इलेक्शन का वो जो सिलसिला है वो रुके ना। हम क्यों लड़ेंगे? लड़ने वाले तो वो हैं जो वो कहते हैं ना रोंदी मार दे, देखे ना लोगों ने, रोंदी वाले लोग देखे हुए ना। डॉक्टर साहब टिकटें आपने बांटी थी पंजाब की, हुकूमती जमात के क्या रुकन मोहसिन शहरवाज राजा ने आज मुतालबा किया है जी हुकूमत से भी और इदारों से भी। किसने? मोहसिन शहरवाज राजा ने, गवर्नमेंट का इस वक्त SAPM है, उससे मुतालबा किया है कि PTI ने साकिब निसार के बेटे के थ्रू जो डील हो रही थी वो टिकट की, उस ऑडियो लीक्स की तहकीकात कराई जाए। तो करें, किसी ने मना किया? असी तो कादे लगे हैं कि ये सारी ऑडियो लीक्स जो है इनको बाकायदा इन्वेस्टिगेट करें, मेरी ऑडियो लीक को भी करें, बाकियों की भी करें। पहले तो बताएं ये ऑडियो लीक्स आई कैसे, पहले तो उन अदारों को पकड़ें, किससे इजाजत ली थी आपने ये ऑडियो लीक्स करने की? तो हम तो कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करके ऑडियो लीक्स जो हैं उनके बारे में काम करें। अगर कोई कोर्ट सुनने को ही तैयार नहीं है, आज 2 महीने हो गए हैं मैंने वहां अपना पिटिशन जमा करा रही है, 7 महीने हो गए हैं खान साहब ने जमा कराई हुई है, कोई सुनीत तो करे ना हमारी। तो बिल्कुल करें, हम तो बिल्कुल देखें इंसाफ का तकाजा है, हम कभी किसी चीज से जिसमें इंसाफ मिलना चाहिए हम नहीं रोकेंगे। कोई गलत काम है उसको गलत ही कहेंगे, जो सही काम है उसको सही कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।